إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قابل احترام فضیلت الشیخ محمد مختار مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم اور میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، بلوغ المرام سے کتاب الجامع کا سلسلہ پچھلے کچھ مہینوں پہلے ہم نے شروع کیا تھا اور درمیان میں رمضان المبارک کی مناسبت سے یہ منقطع ہو گیا تھا. اب دوبارہ یہ سلسلہ ہم جاری کر رہے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کتاب الجامع میں 6 حصے ہیں، 6 باب ہیں اور ان میں سے پہلا حصہ باب الادب ہم مکمل کر چکے ہیں. اب دوسرا حصہ یا دوسرا باب جو باب البر والصلہ، نیکی، ماں باپ کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان، اس تعلق سے جو احادیث ہیں، جو جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ 14 حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کا ہم مطالعہ کریں گے اور اس نیت کے ساتھ مطالعہ کریں گے کہ یہ جو چیزیں ہم پڑھیں گے یہ نہ صرف ہمارے علم میں بلکہ ہمارے عمل میں بھی زیادتی کا ذریعہ بنے. باب کا عنوان ہے باب البر والصلہ. البر اور الصلہ کے کیا معنی ہے؟ یہاں سے ہم شروع کریں گے کہ یہ جو 2 لفظ ہیں یہ امام مسلم نے بھی اسی طرح سے کتاب کا ایک حصہ قائم کیا ہے. بعض علماء نے کہا کہ امام نووی نے کیا ہے اور بعض علماء نے کہا کہ امام مسلم کا قائم کردہ ہے، لیکن جو تفصیلی ابواب ہیں وہ امام نووی کے ہیں. البر والصلہ کے درمیان کیا فرق ہے اور اس کے کیا معنی ہے؟ شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں البر للوالدین والصلۃ للاقارب. بر کا تعلق والدین سے ہے اور الصلہ کا تعلق رشتہ داروں سے ہے، قریبی رشتہ داروں سے. والبر کثرۃ العطاء. بر کے معنی ہوتے ہیں کثرت عطا، کسی کو خوب عطا کرنا. والصلۃ مجرد وصول العطاء. اور صلہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو عطا یا خیر بھلائی پہنچانا. اذن فالبر اعمق و اکثر. کہتے ہیں اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بر کے لفظ میں عطا کے اعتبار سے، دینے کے اعتبار سے، احسان کے اعتبار سے زیادہ گہرائی اور کثرت اور شدت ہے. ولہذا خص بالوالدین. اسی لیے بر کا لفظ عام طور سے والدین کے لیے خاص کیا گیا ہے. اما الصلۃ فہی الا یکون ہناک انقطاع. کہتے کہ صلہ کا جو لفظ ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا رشتہ داروں سے سلوک کے اعتبار سے، رشتہ قائم کرنے کے اعتبار سے، احسان کے اعتبار سے اس میں انقطاع نہ ہو. ہم مسلسل احسان کرتے رہیں، ہم مسلسل ان سے رشتہ جوڑے رکھیں، انقطاع نہ ہو. بس صلہ رحمی میں اتنا آتا ہے. وہی دون البر. اور صلہ رحمی یہ بر سے نچلا درجہ ہے. فصارت بالاقارب. پس اس کو ماں باپ کی بجائے دوسرے رشتہ داروں سے جوڑا گیا، اس لیے کہ ماں باپ کا رشتہ پہلا رشتہ ہے اور اس کی اہمیت بھی دین میں زیادہ ہے. باقی جتنے رشتے ہیں، چچا ہیں، خالہ ہے، یا اس طرح سے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سارے رشتے جو ہیں یہ اس کے بعد آتے ہیں. تو ان کے لیے صلہ رحمی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ماں باپ کے لیے بر کا لفظ استعمال ہوتا ہے.
تو البر والصلہ جو یہاں پر امام ابن حجر نے باب قائم کیا ہے، اس کی اہمیت آپ سمجھ سکتے ہیں، اور یہ دو لفظ کیوں جوڑی سے آتے ہیں، البر والصلہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ دو لفظ اس اعتبار سے آتے ہیں کہ بر کا لفظ ماں باپ کے ساتھ ہے اور صلہ کا لفظ رشتہ داروں کے ساتھ۔ اس کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے البر والصلہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دعوت کے نکات میں سے یہ چیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دعوت شروع کی تو اس دعوت کے جو باتیں اس میں تھی، توحید اور اس طرح سے بعض چیزیں اس میں تھی، ان ابتدائی پوائنٹس میں سے، باتوں میں سے ایک بات البر والصلہ بھی تھی۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شروع اسلام سے ہی، شروع دعوت سے ہی اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ عمرو ابن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اول ما بعث، شروع میں ابتدائی دور ہی میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، اسی دور میں آپ کے پاس آیا، بالکل ابتدائی دور میں۔ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَهُوَ حِينَئِذٍ مُسْتَخْفٍ، اس وقت آپ مکہ میں تھے اور آپ اپنی دعوت کو چھپائے ہوئے تھے۔ فَقُلْتُ مَا أَنْتَ، میں نے آپ سے پوچھا آپ کیا ہو؟ قَالَ أَنَا نبی، آپ نے کہا میں نبی ہوں۔ قُلْتُ وَمَا النَّبِي، میں نے پوچھا یہ نبی کیا ہوتا ہے؟ قَالَ رسول اللہ، آپ نے فرمایا اللہ کا پیغام لانے والا۔ قلت بما ارسلک، میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے؟ قال بأن یعبد اللہ، اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کی جائے، وتکسر الاوثان، اور بتوں کو توڑا جائے، وتوصل الارحام بالبر والصلۃ، اور رحم کو، رشتے ناتوں کو جوڑا جائے بر اور صلہ کے ذریعے سے، نیکی اور احسان اور یعنی تعلق جوڑنے کے اعتبار سے رشتے ناتوں کو قائم رکھا جائے، تو احسان بھی کیا جائے اور رشتہ داری باقی بھی رکھی جائے۔ تو آخری جو لفظ آپ دیکھیں گے کہ توحید اور شرک کا انکار، توحید کا اہتمام اور شرک کا انکار، ان دونوں کی چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا اس میں یہ بھی تھا وَتُوصَلَ الْأَرْحَامُ بِالْبِرِّ وَالصِّلَةِ، کہ رشتے ناتوں کو جوڑا جائے بر اور صلہ کے ذریعے سے۔ تو اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں بھی اس کا ایک خاص مقام ہونا چاہیے، بر اور صلہ کا۔ امام حاکم نے اس کو اپنی المستدرک میں روایت کیا ہے، اور امام الذہبی کہتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے۔ بر کے معنی، واقعی معنی کیا ہے، اور اس کا اطلاق کس طرح سے ہوتا ہے ماں باپ کے سلسلے میں یا اس پس منظر میں؟ یوں تو بر کے معنی نیکی کے ہوتے ہیں، یا اس سے بھی آپ پیچھے جائیں تو بر کے معنی یعنی صدق کے ہوتے ہیں، سچائی کے بھی معنی میں بر کا لفظ آتا ہے، اسی سے بنائے با را را۔ ابن اثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں والبر بالکسر الاحسان، بر جو کسرہ کے ساتھ آتا ہے جس کو ہم زیر کہتے ہیں اپنی زبان ہمارے ہاں پر، کہ با کے زیر کے ساتھ جب بر بولا جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے احسان۔ تو بر کے معنی احسان کے ہیں، بہترین عمل کرنا، اس کو بر کہتے ہیں۔ بہترین سلوک ہو، بہترین عبادت ہو، بہترین اعتبار سے جو عمل بہترین ہو، بھلائی، احسان، اس کو بر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ماں باپ کے لیے بر کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی بر کا لفظ استعمال کیا ہے، حدیث میں بر کا لفظ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے احسان کا ذکر کیا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الاسراء بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے اس بات کا قطعی فیصلہ کر دیا ہے
کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. وبالوالدین احسانا، اور اس نے تم کو اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ تم والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بر کا جو لفظ ہے معنی احسان کے ہیں، اور اسی معنی میں قرآن میں بھی ماں باپ سے جو تعلق سکھایا گیا ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جائے. یہاں تفصیل میں اس کی اس لیے بھی ذکر کر رہا ہوں کہ ابن حجر نے اس لفظ کے ساتھ احادیث اس باب میں ذکر نہیں کی ہے. بر الوالدین کے لفظ کے ساتھ اس باب میں حدیث نہیں ہے، جہاں تک مجھ کو یاد ہے یہ حدیث نہیں ہے. تو اس لیے کچھ حدیثیں اس تعلق سے دیکھنا بھی ضروری ہے تاکہ اصل باب کے اعتبار سے جو حدیثیں جاننی چاہیے، آنی چاہیے، وہ ہم کو معلوم رہے. بر کے علاوہ ایک اور لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے، جو اسی سے جڑا ہے، اسی باب سے ہے، وہ ہے بر. اور ماں باپ کے تعلق کے اعتبار سے بر کا لفظ قرآن میں آیا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بات ذکر کی تو کہا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، کہ یحییٰ علیہ السلام جو زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، کہا کہ وہ برم بوالدیہ، جو اپنے والدین کے ساتھ میں بر تھے. ولم یکن جبارا عصیا، اور جبار اور عصی نہیں تھے. جبار متکبر، عصی اپنے رب کا فرما بردار، نافرمان. عصی کا مطلب ہوتا ہے نافرمان، بر کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یعنی نیکی کا سلوک کرنے والا، احسان کا سلوک کرنے والا ہوتا ہے. Recording in progress. تو یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے بر کا لفظ استعمال کیا، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، کہ میں اپنے والدین کے ساتھ میں احسان کا سلوک کرنے والے ہیں، اور وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ جبار اور عصی نہیں تھے، یعنی متکبر اور نافرمان نہیں تھے. یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 14 ہے. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میں اپنی ماں کے ساتھ میں احسان کا سلوک کرنے والا ہوں، بر. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا. جبار پھر سے یہی ہے متکبر، اور شقی سے مراد علماء نے کہا کہ جسے امام البغوی کہتے ہیں کہ قیل الشقی الذی یذنب ولا یتوب، شقی اس کو کہتے ہیں جو گناہ کرے اور توبہ نہ کرے، گناہ کرے اور توبہ نہ کرے. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے نافرمان اور گناہ کرنے والا نہیں بنایا ہے. تو یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 32 ہے. اس میں بر کا جو لفظ ہے یہ والدین کے ساتھ جوڑا گیا ہے،
اسی لیے احادیث میں بر کا لفظ جو ہے یہ والدین کے ساتھ میں جوڑا گیا. بر کے معنی کیا ہیں؟ بر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے البر. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انہ هو البر الرحیم. اللہ تعالیٰ البر الرحیم ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کہتے ہیں کہ انہ هو البر یقول اللطیف. اللہ تعالیٰ اللطیف ہے. لطیف کے معنی کیا ہیں؟ امام الخطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللطیف هو البر بعبادہ. لطیف کے معنی ہوتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے والا. الذی یلطف لهم من حیث لا يعلمون. جو اپنے بندوں کے ساتھ اس طرح سے احسان اور کرم کا معاملہ فرماتا ہے جہاں سے ان کو علم بھی نہیں ہوتا. وَيُسَبِّبُ لَهُم مَّصَالِحَهُم مِّن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ. اور ان کی ضروریات، ان کے مصالح ان کو وہاں سے اسباب کے ذریعے عطا کرتا ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا. كَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑے لطف و کرم کا معاملہ کرنے والا ہے اور وہ انہیں جو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے. وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. اور بڑا قوت والا ہے، زبردست ہے، غلبے والا ہے. یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 19 ہے. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والبر کثیر الاحسان وقیل اللطیف. بر کے معنی کثیر الاحسان کے ہوتے ہیں. حاصل یہ کہ ایک انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ میں جو سلوک کرنا چاہیے وہ احسان کا ہونا چاہیے اور اس میں کثرت احسان ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ تھوڑا موڑا کچھ کر دیا، نہیں، بلکہ اس میں کثرت ہونی چاہیے، شدت ہونی چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے. باقی رشتہ دار اپنی جگہ ہیں لیکن ماں باپ کا مقام دوسرے رشتہ داروں سے زیادہ ہے اور وہ رشتہ پہلا رشتہ ہے اور ان کی وجہ سے باقی سارے رشتے ہیں. اگر ماں باپ نہیں ہوتے تو باقی رشتے کہاں سے ہوتے؟ جتنے بھی رشتے ہیں وہ ان کی وجہ سے ہیں، لہٰذا ان کا حق پہلے ہے اور ان کے ساتھ احسان کا سلوک زیادہ ہونا چاہیے. تو بر کا جو لفظ آیا ہے یہ ماں باپ کے ساتھ آیا. حدیثوں میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کو سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتہا. آپ نے فرمایا نماز کا ادا کرنا اس کے وقت پر. نماز ادا کرنا نماز کے وقت پر. یہ نہیں کہ نماز کا وقت نکل جائے اور نماز پڑھ رہا ہے، نہیں، ٹال کر اخیر وقت میں نماز پڑھ رہا ہے، نہیں. نماز کا جو وقت ہے، افضل وقت ہے، یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. اسی لیے بعض روایت میں ہے کہ فی اول وقتہا، اول وقت میں نماز کا پڑھنا یہ زیادہ محبوب ترین عمل ہے. قال ثم ای. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد اللہ کے رسول کون سا عمل ہے؟ وقت پر نماز پڑھنے کے بعد اور کون سا عمل ہے؟ قال بر الوالدین. ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو بر کا لفظ ہے یہ والدین کے ساتھ جوڑا گیا ہے. بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ بر یعنی احسان کا سلوک کرنا. قال ثم ای. میں نے کہا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ ثم ایٌ. قال الجہاد فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں اپنی جان مال جو بھی اللہ نے دیا ہے اس کو کھپانا، جو بھی صلاحیتیں اللہ نے دی سب کھپانا. قال حدثنی بہن ولو استزدتہ لزادنی. کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 باتیں بیان کی. اگر میں آپ سے اور زیادہ پوچھتا تو آپ بھی جواب میں اور چیزیں بیان کرتے. ایک اور روایت میں کہ آپ کی مشقت کے خوف سے میں نے آپ کو پوچھنا چھوڑ دیا، کہ بار بار پوچھتا رہوں گا اچھی بات نہیں ہے، آپ کو مشقت اٹھانی پڑے گی جواب میں، اس لیے میں نے بس اتنے پہ کفایت کی. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وقت پر نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی عمل ہے تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہے. آپ غور کریں، نماز اللہ کا حق ہے، اللہ کی عبادت ہے، عبادات میں سب سے اعلیٰ ترین عبادت ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ.
جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے افضل عمل کوئی ہے تو وہ نماز ہے، بہترین عمل یہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے حق کے بعد بندوں کا حق ہے۔ بندوں میں کون سب سے اقرب ہیں؟ والدین۔ تو بر الوالدین کا نمبر اللہ کے حق کے بعد۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ نہیں کہ اللہ کا حق آدمی ضائع کر دیں والدین کی وجہ سے، کہ دیکھو قرآن و سنت میں والدین کے بارے میں اتنی باتیں آئی ہیں لہٰذا شرک و بدعت میں ان کی بات ماننے لگے۔ نہیں، اللہ کا حق پہلے ہے، اللہ کی عبادت پہلے ہے، ماں باپ بعد میں ہے۔ اللہ اگر نہ پیدا کرتا ماں باپ کو تو ہم بھی نہیں آتے، تو اللہ کا حق زیادہ ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ماں باپ کے ذریعہ ہے پیدا ہونے میں، اس نے تو ہم کو خود پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا حق پہلے ہے، ماں باپ کا اس کے بعد، اور تیسرے نمبر پر ہے جی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الادب میں، صحیح بخاری میں کتاب الادب 5970، اور امام مسلم نے کتاب الایمان میں حدیث نمبر 85 پر اس کو ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے، اخراج کیا ہے اس کا۔ بر کا لفظ نہ صرف ماں باپ کے ساتھ بلکہ بعض مقامات پر رشتہ داروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ من ابر، اللہ کے رسول میں سب سے زیادہ بر کا، احسان کا معاملہ کس کے ساتھ کروں؟ قال امک، اپنی والدہ کے ساتھ۔ قال قلت ثم من، اس کے بعد کون؟ قال امک، تمہاری ماں کے ساتھ۔ قال قلت ثم من، اس کے بعد میں نے پوچھا پھر اس کے بعد کس سے میں احسان کا سلوک کروں؟ قال امک، اپنی والدہ کے ساتھ۔ قال قلت ثم من، میں نے اس سے کہا کہ اس کے بعد اور کون؟ قال ثم اباک ثم الاقرب فالاقرب، پھر اس کے بعد تمہارے باپ کے ساتھ، پھر جو ایک دم قریبی رشتہ دار ہیں، پھر اس کے بعد جو رشتہ دار ہیں، تو سب سے قریب ترین، پھر اس سے تھوڑے دور تھوڑے دور تھوڑے دور، اس طرح سے، تو قریبی میں سب سے قریبی اس سے پہلے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بر کا یا ابر یا من ابر جو انہوں نے پوچھا کس سے زیادہ میں بر کا سلوک کروں، احسان کا سلوک کروں، تو یہاں پر صرف ماں باپ نہیں بلکہ اولاً ماں باپ ہیں، ان کے بعد دیگر رشتہ داروں کا بھی ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے، اسی طرح سے ابن ماجہ نے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 1399 پر یہ حدیث موجود ہے اور حسن ہے۔ صلہ رحمی کا تعلق اگرچہ رشتہ داروں سے ہے لیکن اسے ماں باپ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ پہلے رشتہ دار ہیں۔ اگر دوسرے رشتہ دار ان سے رشتہ جوڑنا ہے، احسان کرنا ہے، تو رشتہ داری کے اعتبار سے، رشتہ جوڑنے کے اعتبار سے پہلے ماں باپ ہیں، تو ان کا بھی ذکر صلہ رحمی میں آتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ بر رشتہ داروں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا اور صلہ رحمی ماں باپ کے لیے نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کبھی وہ ایک دوسرے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن اصلاً بر کا لفظ ماں باپ کے لیے آتا ہے اور صلہ رحمی کا لفظ یہ رشتہ داروں کے لیے آتا ہے، عام طور سے ایسا ہوتا ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ قدمت علی امی وہی مشرکہ، میری ماں مجھ سے ملنے آئیں، مکہ سے مدینہ آئیں، اور اس وقت وہ مشرکہ تھیں، والدہ مشرکہ تھیں۔ فی عہد قریش اذ عاہدہم، یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ فاستفتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس جب ماں آئی تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے میں استفسار کیا یا فتویٰ مانگا۔ کیا فتویٰ مانگا؟ فقلت یا رسول اللہ قدمت علی امی، اے اللہ کے رسول میری ماں مجھ سے ملنے کے لیے میرے پاس آئی ہیں، وہی راغبۃ، اور وہ مجھ سے کچھ احسان کی امید رکھتی ہیں، کچھ ضرورت ہے، کچھ کام ان کا ہے، وہ چاہتی ہیں کہ میں ان سے اچھا سلوک کروں، ان کو کچھ عطا کروں۔ افاصل امی، کیا میں اپنی ماں سے صلہ رحمی کروں؟ قال نعم صلی امکی، صلی امکی، آپ نے کہا ہاں اپنی ماں سے صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، ان سے رشتہ جوڑے رکھو۔ تو اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الجزیہ 3183 اور امام مسلم نے کتاب الزکاہ 1003 پر روایت کیا، الفاظ مسلم کے ہیں۔
تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ صلہ رحمی کا تعلق نہ صرف عام رشتہ داروں سے ہے بلکہ ماں باپ سے بھی ہوتا ہے، اور حدیث میں دونوں کا استعمال ایک دوسرے کے لیے ہوا ہے، ذکر اس طرح سے آتا ہے۔ لیکن صلہ رحمی کے واقعی معنی کیا ہے؟ اس سلسلے میں ابن الاثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنی کتاب النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں، کہتے ہیں قد تکرر فی الحدیث ذکر صلۃ الرحم، احادیث میں صلہ رحمی کا ذکر کئی جگہ پر آیا ہے، مکرر آیا ہے، بار بار آتا ہے۔ وَهِيَ كِنَايَةٌ عَنِ الْإِحْسَانِ إِلَى الْأَقْرَبِينَ، یہ کنایا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں سے احسان کا سلوک کیا جائے۔ کون سے رشتہ دار؟ من ذوی النسب والاصہار، وہ رشتہ دار جو نسب کے راستے سے ہوں یا صہر کے نکاح کے راستے سے ہوں، دونوں۔ ویسے بنیادی طور پر 3 اعتبار سے رشتہ دار ہوتے ہیں، نسب کی وجہ سے، رضاعت کی وجہ سے اور صہر کی وجہ سے یعنی نکاح کی وجہ سے۔ تو ان تینوں تعلقات سے، ان تینوں بنیادوں پر، جیسے پیدائشی اعتبار سے ماں باپ کے اعتبار سے ہمارے رشتے بنتے ہیں، ان سے سلوک ہو، یا کسی بچے نے کسی خاتون کا دودھ پیا ہو 5 مرتبہ سیر ہو کر بھوک کے ساتھ میں، تو اس طرح سے وہ جو رشتے اس کے بنتے وہ ماں بن گئی، تو اس کی طرف سے جو رشتے آتے ہیں وہ سارے رشتے۔ اور اسی طرح سے کسی عورت سے ایک انسان کا جب نکاح ہوتا ہے تو پھر اس کے سارے رشتے ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے رشتے ہیں، ان تینوں کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا اور رشتہ جوڑے رکھنا، یہ صلہ رحمی میں آتا ہے۔ من ذوی النسب والاصہار والتعطف علیہم، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، والرفق بہم، ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا، والرعایت لاحوالہم، والرعایت لاحوالہم، اور ان کے حالات کی یعنی نگرانی کرنا، دیکھتے رہنا، کوئی ضرورت ہے، پریشان ہیں، بیمار ہیں وغیرہ، تو ان کی نگرانی کرنا، ان کو دیکھنا، ان کی رعایت کرنا۔ وَكَذَلِكَ إِن بَعُدُوا وَأَوْ أَسَاءُوا، چاہیں وہ یہی سلوک کرتا رہیں، چاہیں وہ یعنی اس سے دور ہوں، کٹ کر الگ ہوں، یا اس سے یعنی برائی کا سلوک کریں، خود اسے کٹ جائیں پھر بھی جڑے، اور اگر وہ اس کے ساتھ برائی کا سلوک کرتے ہیں تب بھی احسان کا سلوک کریں، یعنی کٹنے والے سے جڑیں اور برا سلوک کرنے والے سے اچھا سلوک کریں۔ تو یہ جو ہے ابن الاثیر رحمہ اللہ نے صلہ رحمی کے معنی بتلائے ہیں۔ تو صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے رشتے جوڑنا اور احسان کا سلوک کرنا، اور ضرورت میں دوسروں کے رشتہ داروں کے کام آنا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ یعنی اس عنوان کے تحت ہم نے یہ بات دیکھی کہ البر والصلہ کا جو بار بار لفظ آتا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ اب آئیے ہم اس تعلق سے احادیث جو آئی ہیں ان کو شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے سامنے ایک حدیث ہے جس میں کچھ اشکال بھی ہے اور اس کی تفصیل جاننا ضروری ہے۔ تو پہلی حدیث ہم دیکھتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط علیہ فی رزقہ وان ينسأ له في اثره فلیصل رحمہ، اخرجہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط علیہ فی رزقہ، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ رزق کے معاملے میں اس پر وسعت کی جائے، اس کے رزق کو پھیلایا جائے، یعنی کثرت اس میں ہو، وسعت اس میں ہو، زیادہ رزق ہو، جو آدمی پسند کرتا ہے۔ وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے آثار میں تأخیر ہو، آثار میں تأخیر ہو، یہ کنایا ہے عمر بڑھنے کے اعتبار سے، اس کی عمر زیادہ کر دی جائے، اس کی زندگی بڑھائی جائے، جو پسند کرتا ہے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، وہ رشتے ناطے جوڑے اور احسان کا سلوک اپنے رشتہ داروں سے کرے۔ اس لیے پہلی حدیث جو ہے ابن حجر رحمہ اللہ جو ہے یہ صلہ رحمی کی لائے ہیں، بر الوالدین کی حدیث اس میں نہیں ہے، اس لیے ہم نے پہلی کچھ حدیثیں ذکر کی تاکہ باب میں وہ حدیثیں بھی ہمارے سامنے رہیں جو اصل باب سے مناسبت رکھتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اخرجہ البخاری، اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے، لیکن یہ حدیث بخاری کے علاوہ مسلم میں بھی ہے، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔
امام البخاری نے الادب میں، صحیح بخاری میں کتاب الادب میں 5986 پر اس کو ذکر کیا ہے، اور امام مسلم نے البر والصلہ والآداب میں اس کو حدیث نمبر 2557 پر ذکر کیا ہے۔ تو اس حدیث میں بہت بڑی بات بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ جو آدمی اس بات کو پسند کرے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں زیادتی ہو، اسے چاہیے کہ وہ رشتے ناتے جوڑے۔ عقل میں بات نہیں آتی ہے کہ اس سے وہ کیسے ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے عمر طے ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے رزق بٹتا ہے، لہٰذا اللہ کے امر پر اللہ تعالیٰ جو چاہے عطا کرے، تو اللہ کی طرف سے غیبی طور پر یہ چیز انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ آئیے اس تعلق سے کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں، اور پھر کچھ اشکالات ہیں، ان اشکالات کو بھی سمجھ کے اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ بعض عقیدے کے معاملات بھی احادیث میں، جو اخلاق کی حدیثیں ہوں یا فقہ کی حدیثیں ہوں، عبادات وغیرہ کی، بعض اوقات کچھ عقیدے کی باتیں بھی ان سے جڑی ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے اس حدیث پر تفصیلی گفتگو، کیونکہ بعض لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے احادیث کا انکار کر بیٹھتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے گمان میں وہ حدیث قرآن سے یا کسی بنیادی عقیدے سے ٹکراتی ہے۔ آئیے اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واقعی اس حدیث کے معنی کیا ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ھذا الحدیث حث عظیم علی صلۃ الرحم، یہ حدیث ایک بہت ہی عظیم حدیث ہے اور جو بہت ہی زیادہ ترغیب دینے والی ہے، ابھارنے والی ہے صلہ رحمی پر ایک انسان کو، کہ رشتے ناتے جوڑنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا کتنا ضروری اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ النَّاسِ بِطَبِيعَتِهِ وَفِطْرَتِهِ يُحِبُّ أَن يُبْسَطَ لَهُ فِي الرِّزْقِ، ہر انسان اس کی فطرت میں ہے، اس کی طبیعت میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق زیادہ ہو۔ کون چاہتا ہے کہ وہ فقیر رہے؟ کون چاہتا ہے کہ اسے کھانے کو نہ ملے، پہننے کو نہ ملے، اس کو گھر ٹھیک سے نہ ہو، اس کے پاس گاڑی موٹر نہ ہو، اس کی ضروریات میں وہ دوسروں کا محتاج ہو؟ کون پسند کرتا ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اتنا ہو کہ اپنی ضرورت پوری ہو، کہ دوسروں کے لیے بھی آدمی کچھ کرنے والا بنے۔ تو ہر انسان میں یہ چاہت ہوتی ہے۔ وَكُلُّ إِنسَانٍ بِطَبِيعَتِهِ وَفِطْرَتِهِ يُحِبُّ أَن يُؤَخَّرَ مَوْتُهُ وَيُمَدَّ لَهُ فِي الْأَجَلِ، اور ہر آدمی اپنی فطرت اور اپنے مزاج کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی موت مؤخر ہو اور اس کی زندگی بڑھا دی جائے، اس کی موت مؤخر ہو اور زندگی بڑھا دی جائے۔ آپ دیکھیے کورونا کے اس میں ہر دن کچھ نہ کچھ بات آتی، تو ہر دن آدمی کچھ نہ کچھ گھبرا جاتا، کہیں میری موت تو نہیں آئی۔ جب موت آئے گی، لیکن انسان پسند نہیں کرتا ہے، اگرچہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہے، اگرچہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جنت ہے، اس کی امید ہوتی ہے، لیکن پھر بھی موت کی ایک طبعی کراہت انسان کی زندگی میں ہے۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی کی حفاظت کرے، اپنی اور دوسروں کی زندگی کے، لہٰذا اللہ نے انسان کے اندر یہ چیز رکھی ہے، اس کے اندر وہ سروائیول انسٹنکٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، نہ صرف انسان میں بلکہ جانوروں میں بھی اللہ نے رکھا ہے۔ تو انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے زندگی کو پسند کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اگر تم کو لمبی عمر چاہیے، اگر تم کو رزق میں زیادتی چاہیے، تو صلہ رحمی کرو۔ یہ ان غیبی اسباب میں سے ہے، دینی اسباب میں سے ہے، جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی اور اس کے مال میں زیادتی عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ انسان کے رزق میں زیادتی ہو۔ رزق سے مراد یہاں کیا ہے؟ ایک رزق مادی ہے اور ایک رزق معنوی ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فی رزقہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے رزق میں زیادتی کی جائے۔ کہتے ہیں ای فی عطائہ، اللہ کی جو بندے کے لیے عطائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا دے۔ والمتبادر انہ رزق ما یقوم بہ البدن، حدیث کا ظاہر یہی بتاتا ہے، ایسا مفہوم لگتا ہے کہ اس سے مراد وہ رزق ہے جس سے بدن قائم رہتا ہے، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں جس سے انسان کے بدن کو قوت ملتی ہے۔ من طعام و شراب و لباس و مسکن و نحو ذلک،
جیسے کھانا پینا، لباس اور گھر وغیرہ، جس سے انسان کے جسم کی حفاظت ہوتی ہے بیماری سے، سردی گرمی سے، اور اسی طرح سے بہت ساری مصیبتوں سے، دوا وغیرہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ وَرُبَّمَا يُقال، لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے إِنَّهُ يَشْمَلُ مَا يَقُومُ بِهِ الْبَدَنُ وَمَا يَقُومُ بِهِ الدِّينُ، لیکن حدیث کا مفہوم اور رزق کا مفہوم وسیع ہے۔ اس سے وہ بھی آتا ہے جس سے بدن قائم رہے، باقی رہے، زندگی باقی رہے، لیکن اس میں معنی ہے جس سے آدمی کا دین باقی رہے، کیونکہ زندگی دین کے لیے ہے، انسان کا وجود اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ تو انسان کو سارا رزق ملے لیکن دینی رزق نہ ملے، روحانی رزق نہ ملے، علمی رزق نہ ملے، دینی رزق نہ ملے، یہ کیسی بات ہوئی ہے؟ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اس میں وہ رزق بھی شامل ہوتا ہے، من علم نافع و ایمان و عمل صالح۔ کہتے ہیں کہ جو آدمی صلہ رحمی کرے، اس حدیث میں آتا ہے کہ اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے، نہ صرف کھانا پینا اور دوسری چیزیں، ضروریات جو مادی ضروریات ہیں، جسمانی ضروریات ہیں، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ انسان کے علم میں اور اس کے ایمان میں اور اس کے نیک اعمال میں بھی اللہ اضافہ کرتا ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ صلہ رحمی کتنی اونچی چیز ہے۔ صلہ رحمی سے انسان کی نہ صرف مادی رزق میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ دینی رزق بھی اللہ کی طرف سے اس کو عطا ہوتا ہے، علم و عمل کے اعتبار سے اور ایمان و عمل کے اعتبار سے۔ فتح ذی الجلال والاکرام میں جو بلوغ المرام کی شرح ہے، شیخ ابن عثیمین نے یہ بات کہی ہے۔ اس حدیث میں ایک اور فائدہ ہے، شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ومن فوائد الحدیث اثبات الاسباب، کہتے ہیں کہ اس حدیث سے جو فوائد ہم کو ملتے ہیں، جو باتیں سیکھنے ملتی ہیں، علمی فائدے اس میں ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس حدیث میں کسی بھی چیز کو پانے کے لیے اسباب کے اختیار کرنے کی تلقین ہے۔ اس میں اسباب کے کا اثبات ہے کہ ہر چیز کے پانے کے لیے کچھ سبب ہوتا ہے، ہر چیز کے پانے کے لیے کچھ سبب ہوتا ہے، تو اس میں سبب کا ذکر ہے، اثبات ہے۔ لأن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جعل سببا ومسببا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک چیز کو سبب بتایا اور ایک کو مسبب، اس سبب کے ذریعے پانے والی چیز، دو چیزیں بیان کی ہیں۔ السبب صلۃ الرحم، کہتے ہیں کہ سبب رشتے ناتے جوڑنا ہے، والمسبب بسط الرزق وطول الاجل او طول البقاء، کہتے ہیں سبب کیا ہے؟ صلہ رحمی، رشتے ناتے جوڑنا، احسان کرنا، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ کہ انسان کی زندگی، اس کی عمر اور اس کے رزق میں اضافہ ہونا۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کی عمر بڑھے، ٹھیک ہے، وہ وٹامن کھا رہا ہے، وٹامن سی، آج کل بہت وٹامن سی کھا رہے ہیں لوگ کورونا سے بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے، یا کوئی آدمی جم جا رہا ہے، ایکسرسائز کر رہا ہے اپنی جسم کی بقا کے لیے، صحت کے لیے۔ اسی طرح سے وہ تجارت کر رہا ہے اور بھاگ دوڑ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، کیوں؟ رزق کے بڑھانے کے لیے۔ ایک جاب کرتے ہوئے کہیں اور پیسہ انویسٹ کر رہا ہے، کیوں؟ یہ پیمنٹ بھی آتا رہے اور اس میں سے پروفٹ بھی آتا رہے، بڑھے۔ بڑھانے کے اسباب کچھ ظاہری ہیں اور کچھ غیبی ہیں، کچھ دنیاوی ہیں، کچھ دینی ہیں۔ یہ جو سبب حدیث میں بتایا گیا ہے وہ دینی سبب ہے، وہ غیبی سبب کیسا بڑھے گا؟ اللہ تعالیٰ بڑھائے گا، لیکن تم اس کو کرو گے تو اللہ کی فرما برداری کرنے پر اللہ تم کو یہ عطا کرے گا۔ تو معلوم ہے کہ صلہ رحمی انسان کی عمر اور اس کے رزق کو بڑھانے کے اسباب میں سے ایک بہت ہی اہم سبب ہے۔ اس حدیث میں ایک اشکال ہے، وہ اشکال کیا ہے؟ وہ اشکال یہ ہے کہ یہ حدیث بظاہر ان احادیث سے ٹکراتی دکھائی دیتی ہے جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی عمر اور اس کا رزق مقدر ہے، متعین ہے، محدود ہے، طے شدہ ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بڑھتا ہے۔ جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، تم میں سے ہر شخص کا حال یہ ہے کہ وہ جمع کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے اس کی
اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک، یعنی پہلے جو ہے وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، یجمع خلقہ، ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر اتنی ہی مدت 40 دن وہ علقہ جمے ہوئے خون کی صورت میں ماں کے پیٹ میں رحم میں ہوتا ہے، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اتنی ہی مدت مضغہ کی خون کی یعنی گوشت کی بوٹی کی شکل میں وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ تو نطفہ، علقہ، مضغہ، 3 حالتوں میں ماں کے پیٹ میں وہ رہتا ہے 40 دن تک۔ ثم یبعث اللہ ملکا، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے، فیؤمر باربع کلمات، اور اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ 4 چیزیں لکھ، ویقال له اکتب عملہ ورزقہ واجلہ وشقی او سعید، اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے لکھ، کیا لکھ؟ اس کا رزق لکھ، اس کی اجل، اس کی عمر، اس کی زندگی کی مدت لکھ، اور اس کا عمل لکھ، اکتب عملہ، کیا عمل کرے گا زندگی میں، عملہ، اس کا عمل، ورزقہ، اور اس کا رزق لکھ، اور اس کی اجل، اس کی عمر لکھ یا موت کا وقت لکھ، اور وہ شقی او سعید، اور لکھ کہ یہ شقی ہوگا کہ سعید، یعنی یہ جہنمی ہوگا کہ جنتی ہوگا، 4 چیزیں لکھ۔ ثم ينفخ فيه الروح، اس کے بعد اس جو گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے اس میں روح پھونک دی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں، یعنی 4 مہینوں کے بعد بچے میں روح ڈالی جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے بدء الخلق میں حدیث نمبر 3208 اور امام مسلم نے کتاب القدر میں حدیث نمبر 2643 پر ذکر کیا ہے۔ الفاظ بخاری کے ہیں اور حدیث کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے بظاہر اس سے لگتا ہے کہ اس میں تو طے شدہ ہو گیا کہ رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں، اور اس کی اجل، اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں۔ تو جب وہ لکھا ہوا ہے تو بڑھتا کیسے ہے؟ جب لکھ دیا گیا ہے تو بڑھتا کیسے ہے؟ تو کیا یہ بڑھنے والی حدیث صحیح ہے؟ کیا یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے؟ یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اب کوئی آدمی اچانک کہنا شروع کرے، دیکھو اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں حدیث کو مت مانو، یہ حدیث اس سے ٹکراتی ہے۔ ایسا آدمی جس کے پاس اتنی عقل نہ ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھنے کی کوشش کرے، ایسا آدمی فوراً حدیثوں کا انکار کر دیتا ہے۔ خلق الانسان من عجل، اللہ نے کہا انسان جلد باز ہی پیدا ہوا، بہت جلدی کرتا، کوشش نہیں کرتا تھوڑا سمجھنے کی، اور فوراً فیصلے پر اتر آتا ہے اور فوراً جو ہے حدیثوں کا انکار کرتا ہے۔ انشاءاللہ ہم نماز کے بعد میں کچھ وقت کے بعد میں اس حدیث کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے آج کے درس میں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں زیادتی عطا کی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتے ناتے جوڑے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اسی کے ساتھ ہم نے ایک حدیث اور دیکھی جس سے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز تبدیل نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے انسان کا رزق اور اس کی عمر متعین ہے، وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دی جا چکی ہے۔ اور یہ حدیث ہم نے دیکھی کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اپنے ابتدائی مرحلے میں جب وہ نطفہ، علقہ اور مضغہ میں ایک کے بعد ایک 40 دن کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے، تو مضغہ بننے کے بعد 4 مہینوں کے بعد فرشتہ اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونکتا ہے اور اللہ کی طرف سے اسے 4 چیزیں لکھنے کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتا ہے، وَيُقَالُ لَهُ، حدیث کے الفاظ ہیں، اُكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، لکھ اس کا عمل کہ وہ زندگی میں کیا عمل کرے گا، اچھے برے یا جو کچھ بھی کرے گا، اور اس کا رزق لکھ، اور اس کی عمر لکھ، اور
وہ جنتی ہے یا جہنمی، شقی ہے جہنمی یا سعید ہے جنتی لکھ. ثم ينفخ فيه الروح، اور اس کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے. تو یہ جو حدیث ہے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ ہے، لیکن ان حدیثوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں حدیثیں اپنے اپنے معنی پر قائم ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس تعلق سے کیا تفصیل ہے، کیا اشکال ہے اور اس کا کیا جواب ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کی موت کا وقت مقرر ہے. اس حدیث میں اشکال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ایک تو اس حدیث سے، دوسرا جو عمر کی زیادتی ہے اس کے برخلاف ایک آیت دکھائی دیتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کی ایک اجل ہے، ایک مدت ہے، ایک مقررہ وقت ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو جب اس کی اجل آ جاتی ہے، اس کا وقت آ جاتا ہے، اس امت کے جانے کا وقت آ جاتا ہے، تو نہ وہ اس سے پیچھے جا سکتے ہیں ایک ساعت کے لیے، نہ آگے آ سکتے ہیں، نہ پہلے کچھ ہو سکتا ہے نہ اس کے بعد. یعنی ان کا وقت تباہی کا یا جو بھی وقت ہے اللہ کے فیصلے کا، نہ وہ مؤخر ہوتا ہے نہ وہ اس سے پہلے آتا ہے، نہ وہ مقدم ہوتا ہے. سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 34 میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امتوں کا دور یہ مقدر اور مقرر ہوتا ہے. ہر امت کا ایک پیریڈ ہے، اس اعتبار سے ہر فرد کا، کیونکہ امتیں افراد سے مل کے بنتی ہیں، اس اعتبار سے ہر فرد کی ایک زندگی ہے، ایک وقت ہے، ایک عمر ہے. نہ اس سے وہ پہلے دنیا سے جا سکتا ہے نہ وہ اپنے وقت سے بعد جا سکتا ہے. اس کا ایک وقت ہے کہ وہ کتنا وقت دنیا میں رہے گا. اسی طرح سے سورہ المنافقون میں آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ، اور خرچ کرو بھلائی کے کاموں میں، اس سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ، اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اور پھر موت کے وقت کہنے لگے کہ اے میرے رب تو نے کیوں مجھے مہلت نہیں دی کچھ اور وقت کے لیے، تھوڑے ہی وقت کے لیے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ کاش میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. اس وقت تک کے لیے روک کے مت رکھو اپنے پیسوں کو، مال دولت کو، کہ موت آ جائے اور پھر اس وقت میں اللہ سے مہلت مانگو کہ اللہ تھوڑی سی زندگی اور دے دے، موت کو مؤخر کر دے تاکہ میں یہ سارا مال یا جتنا بھی اس میں سے صدقہ کر کے نیک بن جاؤں، خرچ کر کے میں صالحین میں شمار ہو جاؤں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کی موت آ جائے، کسی کی اجل، اس کا مقررہ وقت موت کا آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو مہلت نہیں دیتا ہے، کسی بھی جاندار کو مہلت نہیں دیتا ہے، اس میں تاخیر نہیں کرتا ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری خبر ہے. یہ سورۃ المنافقون میں آیت نمبر 10-11. اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی موت کا جب وقت آ جاتا ہے تو اگر وہ اللہ سے مطالبہ بھی کرے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو وقت نہیں دیتا ہے، یعنی موت کا وقت ٹلتا نہیں ہے، موت اس کے اپنے مقررہ وقت سے آگے نہیں جاتی ہے. چاہے وہ انسان اللہ تعالیٰ سے نیکی کے لیے زندگی مانگے تبھی بھی نہیں، بلکہ جو وقت اس کا ہے اسی وقت پر اس کو موت آتی ہے. ان دو آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موت کا وقت مقرر ہے اور اس سے آگے نہیں بڑھتا اور اس سے پیچھے بھی نہیں جاتا، یعنی وہ پہلے بھی نہیں ہوتی ہے موت اور بعد میں بھی نہیں ہوتی ہے. اب کیا کیا جائے؟ اس آیت میں اور اس حدیث میں بظاہر ایک تعارض اور ٹکراؤ دکھائی دیتا ہے. علماء نے اس کو حل کرنے کے لیے دو طریقے اپنائے ہیں. ایک تأویل کا ہے، بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعینہ ہی زندگی زیادہ ہوتی ہے، بلکہ اس سے مراد برکت ہے. بعینہ ہی رزق زیادہ ہوتا ہے، جتنا ملنا اتنا ہی ملے گا، زیادہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں اللہ کی طرف سے برکت اور منفعت بڑھا دی جاتی ہے. رہتا اتنا ہی ہے لیکن اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے.
آئیے دیکھتے ہیں ان کے اقوال کیا ہیں، پھر اس کے بعد ہم دوسرا قول بھی دیکھتے ہیں جو اس میں اہل علم کا ہے۔ ابن التین کہتے ہیں سبل السلام میں امام الصنعانی نے ان کا قول ذکر کیا۔ دیکھیے علماء کے اقوال سمجھنا اور اس میں سے یعنی کیا ہم کو اپنانا چاہیے، کس کی بات زیادہ قوی ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی حدیث پڑھ لیں اور اس کی بنیاد پر دوسری حدیثوں سے ٹکرا کے اس کا انکار کر دیں، نہیں، احادیث کو بلکہ کسی کی بھی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل مند کس کو قرار دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل مند بتایا جو الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اور پھر اس قول میں، اس پوری بات میں سے بہتر کی پیروی کرتے ہیں۔ پوری گفتگو میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، ان میں بہتر قول کون سا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے کہ بندہ راجح کو اپنائیں، زیادہ بہتر بات کو اپنائیں۔ باتیں کئی ہو سکتی ہیں، بہتر کو اپنانا یہ عقل مندی کی علامت ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اقوال کیا ہیں، پھر اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل علم نے کس کو بتایا کہ یہ زیادہ قوی بات ہے اور حدیث سے بھی اس کی تائید کیسے ہوتی ہے۔ ابن التین کہتے ہیں کہ والجمع بینہما من وجہین، ان دونوں ٹکرانے والی حدیثوں میں یا آیت اور حدیث میں جو ٹکراؤ دکھائی دیتا ہے تو ان کو جمع کیا جا سکتا ہے کئی دو طرح سے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ کہتے ہیں احدہما ان الزیادۃ کنایۃ عن البرکۃ فی العمر، کہتے ہیں کہ یہ جو زیادہ کہا جا رہا ہے یہ زیادہ ایگزیکٹلی زیادہ نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے مراد یہاں پر برکت ہے کہ زندگی میں، عمر میں برکت ہوتی ہے۔ بسبب التوفیق الی الطاعۃ وعمارۃ وقتہ بما ینفعہ فی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے اور اپنے اوقات کو ایسے کاموں میں خرچ کرے جس کا آخرت میں فائدہ ہے۔ واقعی انسان کی زندگی اگر خیر میں نہ لگے تو ضائع ہے، اسی لیے آدمی مرتے وقت میں وقت مانگے گا نیکی کرنے کے لیے، تو گویا اللہ اس کو اتنی ہی عمر میں نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے جو دوسروں کو زیادہ عمر لگتی ہے، تو کم عمر میں وہ زیادہ نیکیاں کر لیتا ہے۔ وصیانتہ عن تضییعہ فی غیر ذلک، اور اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے، اس کو ان اوقات کو برائیوں میں ضائع کرنے سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے کہ جتنی عمر ملی ہے اتنی ہے، لیکن اس عمر میں وہ برائیوں سے بچ کے نیکیوں کا کرنے والا بنتا ہے۔ اس اعتبار سے تھوڑی زندگی بھی آخرت کی نجات کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ ایک معنی علماء نے یہ ذکر کیے کہ اس کے وقت میں زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ قال العلماء معنی البسط فی الرزق البرکۃ فیہ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں رزق کے تعلق سے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ بعض علماء نے بات کہی ہے کہ یہاں پر رزق کو پھیلایا جاتا ہے۔ بسط کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، رزق کو پھیلایا جاتا کا مطلب یہ ہے، کہتے ہیں کہ البرکۃ فیہ، اس میں برکت دی جاتی ہے۔ برکت کے معنی زیادتی اور کثرت اور بقا کے ہوتے ہیں، منفعت کی کثرت کے ہوتے ہیں۔ وفی العمر حصول القوت فی الجسد، اور عمر میں جو برکت دی جاتی ہے، کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو زیادہ قوت عطا ہوتی ہے، جسمانی اعتبار سے زیادہ صحت مند قوی وہ ہو جاتا ہے۔ لأن صلۃ اقاربہ صدقۃ، اس لیے کہ رشتہ داروں سے رشتہ جوڑنا اور ان پر احسان کرنا یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے۔ مسکرانا بھی صدقہ ہے، اچھا سلوک، مال، سب صدقہ ہیں۔ وَالصَّدَقَةُ تُرَبِّي الْمَالَ وَتَزِيدُ فِيهِ فَيَنْمُو بِهَا وَيَزْكُو، کہتے ہیں کہ جب آدمی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خرچ کرنے پر اس کے مال کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے قاعدہ ہے کہ بندہ جب خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے مال کو بڑھاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ صلہ رحمی صدقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ صدقے کے ذریعے سے انسان کے مال کو بڑھاتا ہے اور اس کو یعنی اضافہ اس میں کرتا ہے، اس کا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ میں بڑھنا کا بھی معنی آتا ہے، نمو اس میں ہوتی ہے۔ لأن رزق الإنسان يكتب وهو في بطن أمه فلذلك احتيج إلى هذا التأويل،
کہتے ہیں انسان جو ہے ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ جو بات حدیث میں آئی ہے اس وجہ سے یہاں پر زیادتی کی تأویل کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ اس کے معنی یہ لیے گئے اس سے مراد بڑھتا ہے بعین ہی نہیں بلکہ اس سے مراد کیا ہے برکت ہوتی ہے. یہ ایک معنی علماء نے یہاں پر لیے ہیں. یہ فتح الباری میں ابن حجر نے بات کہی ہے. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر یہ مانا جائے کہ مال میں اور عمر میں برکت ہوتی ہے صلہ رحمی کے ذریعے سے تو برکت بھی تو مقدر ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے کہتے ہیں وقد قال بعض الناس ان المراد به البرکۃ فی العمر. کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ بات کہی کہ یہاں مراد جو ہے انسان کی عمر میں زیادتی ہوتی ہے اس سے مراد برکت ہے. کہتے بأن يعمل في الزمن القصير ما لا يعمله غيره الا في الكثير کہ ایک انسان تھوڑے سے زمانے میں تھوڑی سی زندگی میں تھوڑے سے وقت میں وہ سب کچھ کر ڈالے جب دوسرے لوگ زیادہ زندگی میں زیادہ وقت میں کرتے ہیں تو اس کے وقت میں برکت دے دی جائے کہ کم وقت میں زیادہ کام ہو جائے. قالوا لأن الرزق والأجل مقدران مکتوبان. ان لوگوں نے جنہوں نے تأویل کی ہے برکت والی انہوں نے کہا کہ انسان کا رزق اور اس کی عمر اس کی اجل اس کی مدت زندگی کی یہ مقدر ہے. دونوں بھی چیزیں مقدر ہیں یعنی متعین ہے حد ہے اس کی اور مکتوبان لکھ دی جا چکی ہیں. وہ فائنل ہو گیا ہے کہ اتنا ہی عمر ہو اور اتنی ہی اس کا رزق ہو اتنا ہی رزق ہو تو یہ مقدر ہے. کہتے ہیں فیقال لہؤلاء تلک البرکہ وہی الزیادۃ فی العمل والنفع. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد برکت ہے حقیقی زیادتی نہیں ہے بلکہ بس برکت ہے ان لوگوں سے کہا جائے یہ جو برکت ہے وہی الزیادۃ فی العمل والنفع یہ عمل میں انسان کے اور نفع میں زیادتی ہے. برکت کے معنی بھی تو زیادتی ہیں. ہی ایضا مقدرۃ مکتوبۃ وہ بھی تو مقدر ہے وہ بھی تو لکھی جا چکی ہے. وتتناول لجمیع الاشیاء اور یہ برکت ساری چیزوں کو اور یہ زیادتی اپنے ساری چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے. یعنی انسان کی تقدیر میں ساری ہی چیزیں ہیں تو انسان کی کو کتنی برکت ملے گی وہ بھی تو تقدیر میں ہے. تو زبردستی اس تأویل کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ایک زیادتی سے بچنے کے لیے آپ نے دوسری زیادتی کو اختیار کیا جس سے آپ فرار کیے آپ اسی میں واقع ہوئے کہ آپ نے کہا کہ نہیں زیادتی نہیں ہوتی عمر میں انسان کے رزق میں زیادتی نہیں ہو سکتی کیونکہ لکھا جا چکا ہے. تو اس سے مراد برکت ہے. برکت بھی تو زیادتی ہے. آپ اگر برکت کے معنی لیں وہ بھی تو مقدر ہے تو پھر اس میں جب اضافہ ہوتا ہے تو اصل میں آپ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا اور باقی بات جو ہے واجبی ہے. مجموع الفتاوی جلد 14 اور صفحہ نمبر 490 تفصیلی بحث اس میں ہے کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ دیکھیں تو کیا جنت جہنم مقدر نہیں ہے؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ کتنے لوگ جنت میں جائیں گے کتنے لوگ جہنم میں؟ تو پھر ہم عمل کیوں کر رہے ہیں؟ نیکیاں کیوں کر رہے ہیں؟ برائیوں سے کیوں بچ رہے ہیں؟ ایمان لانا عمل کرنا نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکوٰۃ دینا وغیرہ وغیرہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں بڑھیں. تو کیا نیکیاں بڑھتی ہیں؟ جب سب مقدر ہے تو پھر بڑھتا کیا ہے؟ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر وہاں ہم یہ نہیں مانتے ہیں کہ بڑھتا ہے تو پھر کیا ہماری نیکیاں بڑھتی ہیں؟ وہ بھی تو مقدر ہے. اور ہم جنتی جہنمی یہ بھی تو مقدر ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَكَمَا أَنَّهُ لَا يُقَالُ إِنَّ الْعَمَلَ لَيْسَ سَبَبًا لِلدُّخُولِ. کہتے ہیں جیسا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے اور یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ عمل جنت میں داخلے کا سبب نہیں. ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں. عمل ذریعہ ہے جنت میں جانے کا. جزاء بما كانوا يعملون اللہ نے کہا یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو بدلہ بتایا اور اعمال کو اس کا ذریعہ بتایا. تو جیسے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جنت کا ذریعہ اعمال نہیں ہے فَكَذَلِكَ لَا يُقَالُ اسی طرح سے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ إِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ وَغَيْرَهَا لَيْسَتْ سَبَبًا لِطُولِ الْعُمُرِ
اسی طرح یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صلہ رحمی اور اس طرح کے دیگر اعمال یہ انسان کی عمر میں زیادتی کا ذریعہ نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں. آپ نہیں بول سکتے کہ نہیں بڑھتی عمر، جیسے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آدمی عمل سے جنت میں نہیں جاتا، عمل سے جاتا ہے. اسی طرح سے صلہ رحمی سے عمر بڑھتی ہے. بحجت ان العمر محدود، اور دلیل میں آدمی یہ پیش کرنے لگے کہ عمر تو محدود ہے، پھر کیسے بڑھتی ہے؟ کہتے فإن الدخول أيضا محدود، کہتے جنت میں دخول بھی محدود ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے. تو اب جب اللہ نے بتا دیا کچھ لوگ جنت میں جانے والے ہیں کچھ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، جب وہ طے ہے کہ کون جانے والا ہے جنت میں کون جہنم میں، اللہ کے علم میں معلوم ہے اللہ کو، تو پھر ہم جنت میں جانے کی کوشش بھی تو کر رہے ہیں نا. تو جب یہ کوشش کرنے سے جنت مل سکتی ہے، جبکہ تقدیر میں یہ بھی ہے، تو پھر یہ کوشش صلہ رحمی کی کرنے سے رزق میں زیادتی کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ جیسے وہ سبب ہے جنت کا، ویسے یہ سبب ہے رزق کا. تو یہ بات شیخ الالبانی نے کہی ہے. الضعیفہ جو ان کی کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والاثر الصحیح فی الامہ، اس طرح سے جو اس عنوان سے کتاب ہے الضعیفہ میں جلد 11 صفحہ نمبر 515 میں یہ بات انہوں نے ذکر کی ہے، حدیث نمبر 5323 کی تخریج اور اس کی شرح میں. تو یہ بات شیخ البانی کہتے ہیں معاملہ صاف ہے کہ ایک انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے اسباب رکھے ہیں ہر چیز کے لیے، چاہے وہ دینی اسباب ہوں یا دنیوی اسباب ہوں، اور چاہے منفعت دینی ہو یا دنیوی ہو. آدمی ان اسباب کو اختیار کرے، اللہ وہ عطا کرے گا. لیکن پھر بھی سوال باقی رہتا ہے کہ واقعی کیا انسان کی عمر اور اس کا رزق بڑھتا ہے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں. قرآن کریم میں بھی یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. سورۃ الرعد آیت نمبر 38-39. کیا فرمایا؟ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، ہر مدت کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے ثبت کرتا ہے. وعندہ ام الکتاب، اور اس کے پاس ام الکتاب ہے. یہاں اجل سے مراد کیا ہے؟ ہر اجل کے لیے ایک کتاب ہے. اس کے تفسیر میں 3 باتیں علماء نے کہی. ابن الجوزی نے اپنی تفسیر زاد المسیر میں ذکر کیا اس کو. ایک یہ ہے کہ اس سے مراد ہے انسان کی عمر. اجل جیسے آپ نے دیکھا کسی کی اجل آ جائے تو آگے پیچھے وقت نہیں ہوتا ہے، یعنی موت، اس کی عمر کا خاتمہ. تو ہر قوم اور ہر فرد کی ایک اجل ہے. جب موت کا وقت آ جائیں تو وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا. یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. تو اجل سے مراد ایک تو انسان کی عمر ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ہر اجل کے لیے ایک کتاب ہے، یعنی ہر زمانے کے لیے ایک کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے. لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں. پھر اللہ جس کو باقی رکھنا چاہے باقی رکھتا ہے، جس کو مٹانا چاہے مٹاتا ہے، منسوخ کر دیتا ہے. ایک معنی یہ بھی ہے جو کہ ضمنی معنی ہے، اور وہ عام معنی ہے کہ ساری چیزیں اللہ کے نزدیک لکھی ہوئی، جو چاہے رکھے جو چاہے مٹائے. اور تیسرا معنی ہے ہر فیصلے کا ایک وقت ہے. یہ نہیں کہ مشرکین عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں تو اللہ ابھی عذاب بھیج دے. نہیں، اللہ کے لیے خیر کا معاملہ ہو یا شر کا معاملہ ہو، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور وہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے. اللہ جب اس کا وقت آتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے. قوم نبیوں سے جلدی مچاتی تھی، عذاب لاؤ اگر تم سچے ہو. نہیں، تمہارے مانگنے سے نہیں ملے گا. اللہ کیا مقدر ہے کب بھیجنا ہے. مدد کیوں نہیں آتی؟ مقدر ہے، اللہ جب چاہے بھیجے گا. تو چاہے کسی کی عمر کا معاملہ ہو لکھا ہوا ہے، چاہے اللہ کی کتابوں کا معاملہ ہو، ہر دور کے لیے کتاب ہے. کون سی کتاب کب بھیجنا ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے نازل کرتا ہے. جس تعلیم کو چاہے باقی رکھتا ہے، جس کو چاہے منسوخ کرتا ہے. اور اسی طرح سے قوموں کی فیصلے، راحت کے، تکلیف کے، عذاب کے اور رحمت کے جو بھی فیصلے ہیں، ہر قوم کے لیے ایک فیصلے کا وقت ہوتا ہے.
اللہ جب چاہتا ہے اپنا فیصلہ نازل کرتا ہے. یہ پورا معنی جو ہے یہ تینوں باتیں اس آیت کے ضمن میں آتی ہیں. اس تعلق سے شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں تفسیر میں، تفسیر سعدی میں جس کو اس کا نام ہے تفسیر الکریم الرحمن، یہ شیخ عثیمین کے استاذ ہیں، ان کی وفات ہو گئی، شیخ عثیمین کے استاد تھے. کہتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء من الاقدار ویثبت ما یشاء منها. تقدیر میں سے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، اقدار میں سے، تقدیر کی باتوں میں سے، اور جو چاہتا ہے اس کو باقی رکھتا ہے. وَهَذَا الْمَحْوِ، اب سمجھنے کی کوشش کریں، وَهَذَا الْمَحْوُ وَالتَّغْيِيرُ فِي غَيْرِ مَا سَبَقَ بِهِ عِلْمُهُ وَكَتَبَهُ قَلَمُهُ. یہ جو اللہ کی طرف سے ثبت کرنا اور مٹانا، یہ جو معاملہ ہوتا ہے، یہ جو تبدیلی، اضافہ یا کمی کا معاملہ ہوتا ہے، چاہے عمر میں ہو یا رزق میں ہو، یہ اس علم میں نہیں ہے جو اللہ کے پاس پہلے سے ہے. اللہ کے علم میں کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے، اللہ کے علم میں کوئی چیز چینج نہیں ہوتی ہے، اللہ سب جانتا ہے. لیکن اور اس قلم میں اور اس کتابت میں بھی نہیں ہوتی جو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے، اس میں نہیں ہوتا ہے. فَإِنَّ هَذَا لَا يَقَعُ فِيهِ تَبْدِيلٌ وَلَا تَغْيِيرٌ، کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہوتا ہے. لِأَنَّ ذَلِكَ مَحَالٌ عَلَى اللَّهِ، اس لیے کہ یہ محال ہے اللہ کے لیے، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ کی معلومات تبدیل ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. أَن يَقَعَ فِي عِلْمِهِ نَقْصٌ أَوْ خَلَلٌ، کہ اللہ کے علم میں خلل یا کمی واقع ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. وَلِهَذَا قَالَ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس ام الکتاب ہے، ای اللوح المحفوظ، اللہ کے پاس لوح محفوظ ہے. اللہ کے علم میں کمی زیادتی نہیں ہوتی. اللہ کو معلوم ہے کتنا جیے گا، اللہ کو معلوم ہے کتنا رزق اس کو ملے گا، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوتا ہے. اضافہ پھر کہاں ہوتا ہے؟ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ علماء کا ایک قول ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں فالمحو والاثبات بالنسبة لما فی علم الملک، جو کمی مٹانا اور جو عمر میں زیادتی، رزق میں زیادتی ہوتی ہے، فرشتے کے پاس جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی صحیفے میں دیتا ہے اس کی عمر اتنی، اس کا رزق اتنا، اگر یہ نیکی کریں اس کو بڑھاؤ، یہ صلہ رحمی کرے اس کا رزق بڑھاؤ، یہ گناہ کرے رزق میں کمی. فرشتوں کے پاس جو ہے اللہ کی طرف سے ایک مقدر چیز ہوتی ہے، اس میں کمی زیادتی ہوتی ہے جو فرشتوں کے پاس صحیفوں میں ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں فالمحو والاثبات بالنسبة لما فی علم الملک، یہ فرشتوں کے علم میں جو ہوتا ہے اس میں محو اور اثبات ہوتا ہے. وما فی ام الکتاب هو الذی فی علم اللہ تعالی فلا محو فیہ البتہ، اور اللہ کے پاس جو ام الکتاب ہیں، جو اللہ کے علم میں ہے، اس میں کوئی محو نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی مٹانا اور اس میں چینجز نہیں ہوتے ہیں. وَيُقَالُ لَهُ الْقَضَاءُ الْمُبْرَمُ وَيُقَالُ لِلْأَوَّلِ الْقَضَاءُ الْمُعَلَّقُ. تقدیر کی دو قسمیں ہیں، قضاء کی دو قسمیں ہیں. اللہ کے فیصلے دو طرح کے ہوتے ہیں قضاء والے. ایک القضاء المبرم، جو اللہ کے ہاں فیصلہ ہے، جو اللہ کے علم میں ہے، لوح محفوظ میں ہے، اس میں چینج نہیں ہوگا، اللہ کو معلوم ہے. اللہ نے فرشتوں کے لیے کچھ صحیفے میں ان کے پاس بات رکھی ہے، ان کے پاس کوئی فیصلہ دیا ہے کہ اس کی عمر اتنی اور اس کا رزق اتنا. پھر اس کے بعد اللہ کا فیصلہ اس کے مطابق فرشتوں کے لیے بدلتا ہے کہ یہ اگر صلہ رحمی کرے تو اس کا رزق بڑھاؤ، اور یہ اگر صلہ رحمی کرے تو اس کی عمر بڑھاؤ. وہاں بدلتا ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی عمر اتنی لکھی گئی تھی، پھر یہ اتنا کرے گا اور صلہ رحمی کر کے اس کی عمر بڑھے گی، وہ پہلے سے اللہ کے علم میں ہے. تو یہ دونوں میں جمع اس طرح ہوتا ہے کہ بدلتا فرشتوں کے ہاں ان کے صحیفے میں، اللہ کے لوح محفوظ میں نہیں. فتح الباری میں ابن حجر نے بات ذکر کی ہے بعض علماء کے حوالے سے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والجواب المحقق ان اللہ یکتب للعبد اجلا فی صحف الملائکہ. جو تحقیقی جواب ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ
فرشتوں کے صحیفے میں, صحیفہ رجسٹر میں بندے کی ایک عمر لکھتا ہے. فَإِذَا وَصَلَ رَحِمَهُ زَادَ فِي ذَلِكَ الْمَكْتُوبِ, جب بندہ صلہ رحمی کرتا ہے تو فرشتوں کے پاس جو عمر لکھی ہوئی ہے اس میں زیادتی ہوتی ہے. وَإِنْ عَمِلَ مَا يُوجِبُ النَّقْصَ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكْتُوبِ, اور اگر ایسا کوئی گناہ کرتا ہے جو انسان کے لیے اس کی وقت میں برکت کو یا عمر میں کمی کرنے والا ہوتا ہے, اس میں سے کم کیا جاتا ہے. قال العلماء ان المحو والاثبات فی صحف الملائکہ, اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ مٹانا اور بڑھانا یہ ملائکہ کے صحیفوں میں ہوتا ہے. وَأَمَّا عِلْمُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فَلَا يَخْتَلِفُ وَلَا يَبْدُو لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهِ, اور جہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا علم ہے تو اس میں اختلاف کبھی نہیں ہوتا ہے کہ پہلے کم تھا اور زیادہ کر دیا گیا. اور اللہ کے ہاں پر ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک چیز اللہ کے ہاں ظاہر نہیں تھی اب اللہ کو معلوم ہوئی. بدا کا عقیدہ شیعہ میں ہے. تو یہ کہ اللہ کو پہلے سے ظاہر نہیں تھا اب ظاہر ہوا اللہ کو, نعوذ باللہ. اللہ کے علم میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے, اللہ کے علم میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے. ولا يبدو له ما لم يكن عالما به فلا محو فيه ولا اثبات, نہ اس میں کوئی مٹایا جاتا ہے نہ کچھ نیا لکھا جاتا ہے. اللہ کے علم میں کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے. مجموع الفتاوی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 490 سے 92 تک آپ دیکھتے چلے جائیں. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الَّذِي سَبَقَ فِي عِلْمِ اللَّهِ لَا يَتَغَيَّرُ وَلَا يَتَبَدَّلُ, جو چیز اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کے علم سابق میں ہے اس میں نہ کوئی تغیر ہوتا ہے نہ تبدل ہوتا ہے, نہ اس میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے اور نہ اس میں کوئی تغیر ہوتی, چینج ہوتا ہے. وَأَنَّ الَّذِي يَجُوزُ عَلَيْهِ التَّغْيِيرُ وَالتَّبْدِيلُ مَا يَبْدُو لِلنَّاسِ مِنْ عَمَلِ الْعَامِلِ, جو تبدیلی ہوتی ہے وہ بندے کے عمل کے اعتبار سے جو لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے اس میں تبدیلی ہوتی ہے, اس میں تبدیلی ہوتی ہے. جیسے ایک آدمی مثال کے طور پر اچھا عمل کرتا رہا پھر اچانک آخری عمر میں برا عمل کرتا ہے. ایک آدمی برا تھا پھر اچانک آخری عمر میں وہ اچھا بن جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ آدمی جہنمی, یہ آدمی برا آدمی ہے, یہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا, لوگوں کے گمان میں ہوتا ہے. یہ آدمی نیک نہیں ہے, یہ آدمی جہنم میں جائے گا. آخری عمر میں وہ کچھ نیکیاں کرنے لگتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے. کوئی آدمی اچھا ہوتا ہے آخری عمر میں کچھ ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے کہ جہنمی ہو جاتا ہے. لوگوں کی نسبت سے پہلے وہ جنتی تھا جہنمی بن گیا, لوگوں کی نسبت سے جنت کا اہل تھا اب جہنمی بن گیا. لوگوں کے علم میں, ان کے گمان میں, ان کے اندازے کے مطابق یہ آدمی جہنمی تھا جنتی بن گیا. اللہ کو پہلے سے معلوم تھا شروع زندگی میں بگڑا رہے گا بعد میں سدھرے گا. اللہ کو پہلے سے معلوم تھا شروع میں تو بہت نیکیاں کر رہا ہے بعد میں برا عمل کرنے والا ہے. اللہ کو معلوم تھا, اللہ نے مجبور اس کو نہیں کیا. یہ بات بھی یاد رکھیں, اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے, لیکن اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ بندہ کیا کرے گا. اپنے علم کو اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے. تو یہ ابن حجر کہتے ہیں کہ وَأَمَّا کہتے ہیں کہ وَلَا يَبْعُدُ أَن يَتَعَلَّقَ ذَلِكَ بِمَا فِي عِلْمِ الْحَفَظَةِ وَالْمُوَكَّلِينَ بِالْآدَمِيِّ, کہتے ہیں اس میں کوئی بعد نہیں ہے, اس بات کو ماننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ یہ جو کمی زیادتی ہوتی ہے انسان کی عمر اور اس کے رزق میں, یہ فرشتوں کے پاس جو ریکارڈ ہوتا ہے, جو اس پر حفظہ اس کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں اس کے اعمال کی یا اس کی, اور جو اس پر موکل ہوتے ہیں طے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے, ان کے پاس یہ رزق اور عمر میں کمی زیادتی ہوتی ہے. اللہ کے ہاں نہیں, اللہ کے علم میں نہیں. فَيَقَعُ فِيهِ الْمَحْوُ وَالْإِثْبَاتُ كَالزِّيَادَةِ فِي الْعُمْرِ وَالنَّقْصِ, ان کے پاس کمی زیادتی ہوتی ہے. اما ما فی علم اللہ فلا محو فیہ ولا اثبات والعلم عند اللہ, کہتے ہیں اللہ کے علم میں جہاں تک کہ معاملہ اللہ کے علم کا ہے اس میں نہ کوئی کمی ہوتی ہے اور نہ زیادتی ہوتی ہے. اور قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے عمر کے گھٹنے بڑھنے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی عمر بڑھائی جاتی ہے گھٹائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, کہ جس کی بھی عمر میں اضافہ ہوتا ہے
یا کوئی زیادہ عمر پاتا ہے یا کسی کی عمر میں کمی کی جاتی ہے تو یہ اللہ کے پاس کتاب میں لکھا ہوا ہے. الا فی کتاب, اللہ کے پاس کتاب میں چیز لکھی ہوئی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ علماء نے اس کے بارے میں یہی کہا کہ اس سے مراد یہی ہے کہ انسان کی عمر میں زیادتی بھی ہوتی ہے اور اس میں کمی بھی ہوتی ہے. ایک روایت سے مزید بات واضح ہوگی. جامع معمر ابن راشد میں یہ روایت موجود ہے اور روایت نمبر 20,386 پر یہ ہے. سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں لما طعن عمر, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یعنی نیزہ مارا گیا, زخمی کیا گیا آخری وقت میں, قال کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لو لأخر فی اجلہ, اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سے تو ممکن ہے کہ ان کی عمر میں تاخیر کی جائے, ان کی موت میں تاخیر ہو. اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر بڑھا دے گا. فقال الناس سبحان اللہ الیس قد قال اللہ تعالی اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لوگوں نے کہنا شروع کیا سبحان اللہ, کیا کہہ رہے ہیں آپ, کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں کہا ہے کہ جب ان کی موت آ جائیں, جب ان کا وقت آ جائیں تو نہ وہ اس میں کوئی ایک ساعت کی بھی تاخیر ہوتی ہے اور نہ ایک ساعت مقدم ہوتا ہے, نہ موت ایک ساعت پہلے ہو سکتی نہ ایک ساعت بعد میں ہو سکتی ہے. قال وقد قال, اس پر حضرت کعب نے کہا کہ اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب, جس کی بھی جو بھی عمر پانے والا عمر پاتا ہے, زیادہ عمر, جس عمر والے کی عمر کو بڑھایا جاتا ہے یا اس کی عمر میں سے کم کیا جاتا ہے تو یہ بھی تو ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو اس سے بھی تو معلوم ہوتا ہے کہ عمر بڑھائی جاتی گھٹائی جاتی ہے. قال الزہری یرون انه اذا حضر اجلہ فلا يستأخر ساعة ولا يتقدم. سلف کا یہ اعتقاد تھا کہ جس کا موت کا وقت آ ہی جائے تو اس کی موت نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے آ سکتی ہے. فما لم يحضر اجلہ فإن اللہ يؤخر ما يشاء ويقدم ما يشاء. اور جس کی موت کا وقت, جو اللہ کے علم میں موت کا وقت ہے وہ نہیں آیا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاں اس کی موت کا وقت آگے پیچھے کرتا ہے. یہ فرشتوں کو لگتا ہے کہ ہم آگے ہو گئے یا پیچھے ہو گئے اس کی وقت, موت کا وقت, لیکن اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا آخری وقت کون سا ہے. جو صحیفے میں فرشتوں کے ہیں وہ تو آگے چلا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس بندے کی عمر اتنی طے کی گئی تھی, پھر یہ بندہ نیکی کیا, صلہ رحمی کیا, پھر اس کی عمر بڑھ گئی, لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے ذریعے بڑھے گی اور پھر فلاں عمر میں یہ مرے گا. اللہ کے علم میں پہلے سے ہے, اللہ کے علم میں پہلے سے کہ کن اسباب سے کیا ہوگا. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا لَهُ أَجَلٌ وَعُمْرٌ مَكْتُوبٌ, اور ہر ایک کی ایک اجل ہے اور ایک عمر ہے جو لکھی ہوئی ہے. موت کا وقت لکھا ہوا ہے, کتنی عمر پائے گا یہ بھی لکھا ہوا ہے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی اور اس کا رزق اللہ کے علم میں آخری کتنا ہونے والا ہے, لیکن فرشتوں کے ہاں پر اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے اس میں کمی زیادتی ہوتی ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی تائید ان حدیثوں سے بھی ہوتی ہے, صلۃ القرابۃ مسرات فی المال محبت فی الاہل منسأۃ فی الاجل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں سے رشتہ داری جوڑنا یہ مال میں ثروت کا سبب ہے, مال کو بڑھانے کا سبب ہے, اور رشتے ناتوں میں رشتہ داروں میں محبت کا ذریعہ ہے, آپسی محبت کے بڑھنے کا ذریعہ ہے. منسأۃ فی الاجل, اور موت کی تأخیر کا ذریعہ ہے. منسأۃ جو ہے یہ النسی جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں, یہ تأخیر کے معنی میں آتی ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر, جو اللہ نے کہا کہ اس میں مہینوں کو پیچھے کر دینا, تو یہ جو منسأۃ ہے کا مطلب ہے تأخیر کرنا. منسأۃ فی الاجل, انسان کی موت میں تاخیر اس سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی عمر کو بڑھاتا ہے. اس کو امام الطبرانی نے الاوسط میں روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے, صحیح الجامع الصغیر
3768۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلۃ الرحم و حسن الخلق و حسن الجوار، رشتے ناطے جوڑنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا اور اچھا اخلاق اپنانا، اور اسی طرح سے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، یعمرن الدیار و یزدن فی الاعمار، یہ علاقوں کو بساتے ہیں اور علاقوں کے یعنی اعمار جس کو ہم کہیں ان کے بسنے کا ذریعہ ہیں اور عمروں کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ یزدن فی الاعمار، یہ چیزیں تینوں چیزیں انسان کی عمر کو بڑھاتی ہیں۔ معلوم ہے کہ اس سے عمر بڑھتی ہے۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، اسی طرح سے امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 3767، حدیث صحیح ہے۔ بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، آدمی کی دعا یعنی اللہ کی قضاء کو، اللہ کے فیصلے کو دعا کے سوا کوئی چیز پھیر نہیں سکتی ہے۔ ولا يزيد في العمر الا البر، اور آدمی کی عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی سوائے نیکی کے۔ اس حدیث میں صراحت کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ انسان کی عمر میں نیکیوں سے اضافہ ہوتا ہے۔ صحیح الجامع الصغیر 7687 پر یہ حدیث موجود ہے اور حسن درجے کی ہے۔ اس پوری بات کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی اس حدیث سے ہم کو کیا فائدہ معلوم ہوا؟ یعنی کیوں اللہ نے ایسا کیا بھائی؟ یعنی اللہ کے علم میں ایک عمر ہے اور فرشتوں کو ایک عمر دی جا رہی ہے، پھر اس میں اضافہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب دیکھیے ایک حدیث میں، بات لمبی نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے ایک وہ جو 100 قتل کرنے والا ہے اس کی حدیث پہ غور کریں۔ 199 قتل اس نے کیے، پھر گیا کہا کہ کون ہے جو مجھ کو اس بارے میں رہنمائی دے کہ توبہ ہے کہ نہیں ہے۔ لوگوں نے بتایا فلاں آدمی، دیکھو یہ عبادت گزار ہے، اس سے پوچھو۔ گیا، کہا میرے لیے توبہ ہے؟ کہا نہیں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل پورے ہو گئے۔ پھر بے چینی اندر کی ختم نہیں ہوئی، اصلاح کا احساس اندر سے ختم نہیں ہوا۔ پھر پوچھا کوئی ہے جو مجھ کو گائیڈ کر سکتا ہے؟ کہا دیکھ فلاں عالم صاحب ہیں، ان سے جا کے پوچھو۔ اس عالم کے پاس گیا، اس سے پوچھا۔ اس عالم نے کہا تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تو فلاں علاقے میں جا، وہاں نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہ کر عبادت کر، واپس اس بستی میں مت آ، یہ برا علاقہ ہے۔ وہ آدمی اپنی وہاں سے علاقے سے نکلا، چلتے 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 راستے میں اس کو موت آ گئی۔ موت کے وقت میں اپنے سینے کے بل وہ کچھ گھسٹ کر آگے گیا اور کروٹ سے اس طرف چلا گیا۔ رحمت کے بھی فرشتے آئے اور عذاب کے بھی آئے۔ آپ بتائیے کیوں آئے ایسا؟ اللہ کو تو معلوم ہے جنت میں جانے والا کہ جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے اپنی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی عطا، اپنا احسان اور اپنی مغفرت، اپنی رحمت دکھاتا ہے ان واقعات کے ذریعے سے، ان باتوں کے ذریعے سے۔ رحمت کے بھی فرشتے آئے، عذاب کے بھی فرشتے آئے۔ اب بعض لوگ اپنی عقل چلا کے دیکھو یہ کیسے آ گئے، دونوں کے دونوں کیسے آئے، ایک آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کو بھیجا، فیصلہ کیا ہونے والا ہے اس کا آخری اللہ کو معلوم ہے، فرشتوں کو نہیں معلوم ہے۔ اب دونوں میں اختلاف ہوا، یہ کہنے لگے ہم بھی تو اللہ کی طرف سے ہم لے کے جائیں گے اس کو، رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے اس آدمی نے برا آدمی تھا، کچھ نیکیاں نہیں کی، اس نے ہم لے جائیں گے اس کو۔ اب دونوں میں اختلاف ہوا۔ تیسرا ایک آدمی آیا، اس کو درمیان میں فیصل بنایا گیا۔ اب اس نے فیصلہ کیا ایک کام کرو کہ یہاں سے وہاں تک اور وہاں سے جہاں جا رہا تھا وہاں تک ناپو، دونوں زمینوں کو دیکھو، دونوں میں سے کون سی زمین قریب ہے دیکھو، جو زمین قریب ہوگی وہ اس کا حقدار ہے۔ اچھی زمین، بری زمین، تو اچھا فیصلہ، برا فیصلہ، جنتی جہنمی۔ آخری وقت میں جو ایک کروٹ اس نے لی تھی اس زمین کی طرف چلا گیا جو اچھی زمین تھی، تو اس کو رحمت کے فرشتے لے گئے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ رحمت کے بھی فرشتے آ رہے ہیں، عذاب کے بھی فرشتے آ رہے ہیں، دونوں کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن اللہ کے علم میں پہلے سے ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ مقرب بندہ ہے، یہ اللہ کی طرف توبہ کر کے آیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پہلے مرحلے میں فرشتوں کو تعلیم دے رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کیسی ہے۔ فرشتے بھی عقل والے ہیں، سمجھتے ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی سکھاتا ہے، نہیں سکھاتا ہے،
قرآن میں کیا ہے؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتوں کے علم کا ذریعہ کیا ہے؟ فرشتے بھی علم والے ہوتے ہیں. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تو پاک ہے اس سے کہ کوئی چیز ایسی کرے جس میں جو عبث ہو. ہمارے پاس تو بس وہی علم ہے جو تو نے ہم کو سکھایا ہے. اللہ فرشتوں کو بھی سکھاتا ہے، فرشتے بھی ایمان رکھتے ہیں. تو فرشتوں کی تربیت ہو رہی، اور اس واقعے کے ذریعے سے جب آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس سے ہم کو کیا معلوم ہوا؟ اللہ کی اتنا رحمت والا ہے. اتنے گناہ کر کے بھی دیکھو اگر رجوع کرتا ہے انسان، اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. تو اب کوئی آدمی اسی حصے کو لے کے بیٹھ جائے کہ یہ رحمت کے بھی فرشتے آ رہے ہیں اور عذاب کی بھی ایسا کیسا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پر معلوم ہوا اس پورے واقعے میں ہمارے لیے ایک سبق ہے. اسی طرح سے یہاں اضافہ کیوں ہو رہا؟ ایک ہی رجسٹر ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. تو کون ہے؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ سے نہیں پوچھ سکتے کہ تو نے ایسا کیوں کیا. اللہ تم سے پوچھ سکتا ہے تم نے ایسا کیوں کیا. ہم اپنے اعمال کے معاملے میں، اقدامات کے معاملے میں اللہ کے آگے جواب دہ ہیں. اللہ اپنے فیصلوں کے بارے میں کسی اور کو جواب دینے کا اللہ نہیں دے گا کسی کو جواب. کیوں دے؟ وہ کوئی اس کا مستحق نہیں کہ اللہ سے سوال پوچھے کہ تو نے ایسا. اللہ کا محاسبہ کوئی نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ. تو اللہ نے ہماری تربیت کے لیے ایسا کیا کہ دیکھو تم ایسا کرو گے تمہاری عمر بڑھائی جائے گی. فرشتوں کے صحیفوں میں سے اس کو مٹا دیں گے. فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں اس کی عمر بڑھا دی گئی، فلاں نے نیکی کی، ان کے نیک ہونے کا اظہار فرشتوں کے سامنے ہو رہا ہے. فرشتوں پر اللہ کی رحمت کا اظہار ہو رہا ہے. ہم کو بتایا جا رہا ہے، ہمارے دل میں رغبت بڑھ رہی ہے اس سے کہ عمر بڑھتی ہے اس سے. اسی لیے ابن حجر کہتے ہیں کہ اس پوری چیز کی حکمت کیا کہتے ہیں؟ والاثبات والحکمت فیہ ابلاغ ذلك الى المکلف لیعلم فضل البر وشؤم القطیعہ. کہتے اس کا فائدہ یہ ہے، اس کا مقصود یہ بتانے کا، اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس اثبات میں والاثبات والحکمت فیہ، اس سے کیا بات سامنے آتی ہے اور کیا حکمت اس میں ہے؟ ابلاغ ذلك الى المکلف، بندوں کو جو مکلف ہیں نیکیوں کے، ان کو یہ بات بتانا، ان تک یہ بات پہنچانا کہ لیعلم فضل البر، تاکہ انہیں نیکی بر کی فضیلت معلوم ہو، وشؤم القطیعہ، اور قطع رحمی کی برائی ان کو معلوم ہو، اس کی نحوست ان کو معلوم ہو، کتنا برا ہے کہ اس سے عمر گھٹ جاتی ہے، اس سے رزق گھٹ جاتا ہے. تو بندوں کو یہ بتایا جا رہا ہے. اگر آپ یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں، کنفیوز ہوتے ہیں، تو پھر اب اللہ نے جنت جہنم اللہ کو سب معلوم ہے کون جانے والا. آپ دعا کیوں کرتے ہیں اللہ سے بھئی جنت میں جانے کی؟ کیوں دعا کر رہے ہیں ہم؟ پھر کیا چینج ہونے والا ہے کچھ؟ اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھیں، یہ دعا کرے گا اس کو ہم معاف کریں گے. توبہ کیوں کر رہا ہے آدمی؟ توبہ کرے گا معاف کریں گے. نماز پڑھے گا اس کو جنت میں ڈالیں گے. یہ فلاں چیز کرے گا اس کی نیکیاں بڑھا کے اس کو جنتی. اللہ نے ہر چیز کا سبب رکھا ہے. ہم کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے اللہ نے تو طے کیا ہے تو ابھی کرنے کی ضرورت کیا ہے، اس پہ دھیان مت ڈالیے. آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے موقع دیا ہے، تو کر اور جنت میں جا، تو نیکی کر جنت میں جا، کوشش کر رزق بڑھے گا، کوشش کر یہ ملے گا، دعا کر گناہ معاف ہوں گے، دعا کر رزق بڑھے گا، عمر بڑھے گی، صحت بڑھے گی، شفا ملے گی. اسباب اللہ نے رکھے ہیں. تقدیر کو سامنے رکھتے ہوئے سارے اسباب کو چھوڑنا جہالت ہے. اللہ نے ہر چیز کو سبب اور اس کا نتیجہ اس کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، نتائج کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. لہٰذا ہم اسباب پہ دھیان دیں اور تقدیر کو بھی تسلیم کریں. ان دونوں کو جمع کرنا چاہیے تاکہ انسان اپنے دین میں صحیح چل سکے. میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ یہ چیز عقیدے سے بھی جڑی تھی اور اس میں بعض لوگ انکار حدیث تک بھی چلے جاتے ہیں اس طرح کی حدیثوں کو دیکھ کر. لہٰذا ضروری سمجھا کہ اس بات کو بھی تفصیل سے ذکر کیا جائے. ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے سمجھنے میں دقت ہو. اللہ رب العالمین ہمارے لیے قرآن و سنت کا سمجھنا آسان کرے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.